اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للذین یکتبون الکتاب. یہ ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے ثم یقولون ھذا من عند اللہ, اس کے بعد لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہوئی ہے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور اس کے عوض دنیا کے چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے فتویٰ بازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے. مجھے بتائیں یہ کس کے بارے میں آیت ہو سکتی ہے؟ فتوے کون لکھتا ہے؟ علماء. علماء کی جتنے فضائل قرآن میں بیان ہوئے ہیں نا, علماء سو کے اور علماء حق کے بھی, اتنے آپ کو احادیث میں نہیں ملیں گے. بلکہ پورا تانا بانا ہی علماء کے گرد گھومتا ہے کہ کام ہی انہوں نے ڈالا ہے. اور یہ طبقہ ایسا خطرناک طبقہ ہے کہ یہ وقت کے پیغمبر کو دنیاوی طور پہ فیل کر دیتا ہے. دنیاوی طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فیل کیا ہے نا دنیاوی طور پہ. اللہ کے حضور وہ کامیاب ہیں, حتیٰ کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھی زندہ اٹھایا ان کی جان بچانے کے لیے. تو قتل کے فتوے نکل گئے تھے. یہ بعد میں عیسائیت تو پھیلی ہے جب کانسٹنٹائن II نے عیسائیت قبول کی, ورنہ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں صرف 12 بندے ان پہ ایمان لے کے آئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں کوئی کامیاب زندگی انہوں نے نہیں گزاری دنیاوی اعتبار سے. کوانٹیٹیو, کوالیٹیٹیو تو ایک بھی بہت ہے. بخاری میں حدیث ہے قیامت دن بعض انبیاء آئیں گے, ان کے ساتھ 4 امتی, کسی کے ساتھ 3, کسی کے ساتھ 2, کسی کے ساتھ 1, کسی کے ساتھ ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو وقت کے پیغمبر پہ ایمان لایا ہو. تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے؟ نہیں. دنیاوی آپ کے سٹیٹس میں ناکام ہے, اللہ کے حضور کامیاب ہے. نوح علیہ السلام 950 سال محنت کی, صرف 78 لوگ ایمان لے کے آئے. تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے؟ نہیں. دنیاوی طور پہ ضرور آپ کی ڈاکٹرین میں ناکام ہے, اللہ کے حضور تو کامیاب ہے. لیکن اللہ نے تو کوالٹی دیکھنی ہے نا, کوانٹی تو نہیں دیکھنی. تو اللہ فرماتا ہے چند ٹکوں کے عوض یہ لوگ اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ فتوے لکھتے ہیں اپنی مرضی سے اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. یہی ہوتا ہے. یہ آج کل یہ کام آپ کو نظر آئے گا احادیث اور آیات کی تشریح میں. آیت میں کچھ اور بات لکھی ہوگی, تشریح بالکل اس کے اپوزٹ ہوئی ہوگی. اور عام آدمی اتنے سیدھے ہیں, وہ بیچارے سائیڈ پہ حاشیہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حاشیہ بھی قرآن ہے. ہمیں کئی لوگ فون کر کے رابطہ کرتے ہیں, جی مسلم شریف میں میں نے خود پڑھا ہے. تو ہم پوچھتے ہیں اللہ کے بندے مسلم شریف میں پڑھا ہے یا مولانا شریف میں پڑھا ہے؟ کیونکہ مسلم شریف تو وہ ہے جو عربی اور اس کا اردو ترجمہ ہے, جو سائیڈ پہ لکھا ہے وہ مولانا شریف ہے. تو مولانا شریف کو مسلم شریف سے باہر نکالیں گے تو مسلم شریف پاک ہوگی, ورنہ مسلم شریف پڑھ کے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا آپ کو. کیونکہ جو کچھ لکھا ہے اس کے الٹ اس کے سائیڈ پہ لکھا ہوتا ہے, وہ سائیڈ والی بات وہ کہتے ہیں اچھا اچھا یہ ہے. ہر چیز کو کاؤنٹر کیا ہوتا ہے. فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ, اللہ فرماتا ہے ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو انہوں نے یہ فتوے لکھے. وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ, اور ہلاکت ہے جو انہوں نے اس سے مال کمایا. اللہ کی طرف جھوٹے فتوے منسوب کر کے, جھوٹے مسائل منسوب کر کے, جھوٹی آیات گھڑ کے. یہ تو سر اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, ورنہ کام اس کے ساتھ بھی ڈال جانا تھا. اور قرآن کی بھی حفاظت صرف ٹیکسٹ کی ہے, عربی ٹیکسٹ کی, یہ ذہن میں رکھیے گا, ورنہ قرآن کی بھی تعریف ہو چکی ہوئی ہے. سر جب پاکستان میں کروڑوں لوگ ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد بھی بابوں کو پکار رہے ہوں, تو پریکٹیکلی تو انہوں نے قرآن کی تعریف کر دی ہوئی ہے نا. یہ علماء نے ان کو پٹی پڑھائی ہے نا. ورنہ ایک گورا جو نیو مسلم ہو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد بابوں کو پکار سکتا ہے؟ وہ سوچ بھی سکتا ہے؟ وہ کہے گا پہلے صفحے پہ لکھا ہے تیری بات کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں, دعا مانگتے ہیں. تو مسلمان کیوں پکار رہا ہے؟ کیونکہ ان کو علماء نے فتوے لکھ کے ان کو گمراہ کیا ہے, قرآن کی تحریف کی ہے. قرآن میں یہ لکھا تھا, انہوں نے صفحے کے صفحے کالے کیے. نہیں وہ ایک حقیقی مدد ہوتی ہے, ایک مجازی مدد ہوتی ہے, ایک یہ ہوتا ہے, ایک یہ ہوتا ہے. ہم امی سے روٹی مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک ہو جاتا ہے؟ وہ اللہ کے بندہ, مری امی کو کون روٹی مانگتا ہے؟ ایون زندہ امی بھی سامنے نہ ہو کون روٹی مانگتا ہے؟ پاگلو تم تو یہ کام کر رہے ہو, مثال ہمیں امی کی دے رہے ہو. اور اگر اس طرح ہی ہے تو ٹھیک ہے, کوئی مری ہوئی امی کیا کوئی کسی بابے کو بھی پکار کے دیکھ لے, اس کے سامنے روٹی لا کے رکھ لے. اور زندہ کسی یہودی عیسائی سکھ کو بھی پکار لینا, آپ کے سامنے موجود ہو تو لا کے روٹی سامنے رکھ دے گا. تو اس پھر مشکل کشا منو. اسباب کو آپ لے کے غائب میں مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں, اور ماشاءاللہ اپنے ناموں کے ساتھ مفتی
اور ڈاکٹرز اور یادگار اسلاف ہے یادگار اسلاف نے وڈے نے بھی یہی کام پائے نے باقی انہوں دی یادگار ہو یادگار صحابہ و تابعین نہیں درمیانے بزرگ پرانے بزرگ نہیں درمیانے بزرگ بہت پرانے بزرگ ہیں کتنے جی 1000 سال سر دین تو 1400 سال پہلے آیا تھا کوئی صحابہ کرام میں ہے کوئی کتبہ کسی کا یا علی مدد کا تو دکھاؤ یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کا وہ ادھر کچھ بھی نہیں ہے جی ان کو چھوڑ دیں صحابہ کرام کو اڑتے ہو تو دکھاؤ ہے صحابہ کرام کو کسی کا دل چیر کے تو کچھ جان لیتے ہو تو دکھاؤ یہ ساری مثالیں میں نے بیان کی ہیں نا میں کہتا ہوں جی اگر آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے نا آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ جنت میں جانے میں کامیاب ہو جائے آپ کا رشتہ دار ہے دوست ہے گھر والے ہیں مجلس نمبر 100 ضرور دکھائیں انہیں کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور اس کو پتہ چلے کہ یار کتابیں جس خدا کا تعارف کرواتی تھیں وہ یہ والا خدا نہیں ہے جس کو یہ پوج رہے ہیں انہوں نے اپنے تخیلات کو خدا کا نام دیا ہوا ہے ہاں دعویٰ بے شک کریں وہ بھگوان بھی آپ پوچھیں نا وہ کہتے ہیں ہم ایک گاڈ کو مانتے ہیں اسی کا بھگوان نام رکھا ہوا ہے لیکن جو کوالٹی اس کے ساتھ منسوخ کر رہے ہیں وہ اس خدا کی نہیں ہے جس خدا نے اپنا تعارف جن کوالٹیز کے ساتھ کروایا تھا تو پھر ہم عرض ہی کر سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور جب تو غور کر لے گا نا تو پھر مجھے نہیں کہنے کی ضرورت پڑے گی تو خود کہے گا کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ہے یہ اندر سے آواز نکلے گی انشاءاللہ تعالی آگئی جی وہ بات جو میں کہہ رہا تھا امیین ان پڑھ جاہل لوگ جو باتیں کرتے ہیں اللہ کے فضل سے اس امت میں بھی جاہل لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا وہ کہتے ہیں ہمیں کبھی بھی آگ نہیں چھو سکتی سوائے گنتی کے چند دن ایویں جیسا آپ کے لوگ نہیں کہتے ایک پھیرا ہی لگے گا اب قرآن میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاں ایک پھیرا لگے گا پھر تمہیں ادھر بھیج دیں گے اس کا جواب ذرا اللہ کی طرف سے سنیں یہ پھیرے والے جو اتنے دلیر لوگ ہیں نا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قُلْ اتخذتم عند اللہ عہدا کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے رکھا ہے فلن یخلف اللہ عہدا کہ اللہ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون یا پھر تم اللہ پر ایسی بات ڈال رہے ہو جسے تم جانتے ہی نہیں ہو کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہو اپنی مرضی سے اللہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو کہ اللہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے دوزخ میں ڈالے گا بعد میں چھوڑ ہی دے گا یہ اللہ نے کس جگہ پہ تم سے یہ وعدہ لیا ہوا ہے کہ حضرت صاحب آپ کا ایک پھیرا لگے گا پھر آپ جنت میں چلے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ کہیں بھی نہیں لیا ہوا تو اللہ ہمارا اس کے مطلب ہے اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو سر بخاری مسلم کی حدیث ہے جس نے نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے اور جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اس کی انٹینسٹی کا کون اندازہ لگا سکتا ناٹ ایٹ آل ایسا نہیں ہو سکتا سورۃ الفرقان میں آگے چل کے آئے گا کہ دوزخ تھوڑی دیر کے لیے بھی وقت گزارنے کے لیے بری جگہ ہے اور زیادہ دیر کے لیے بھی بری جگہ ہے کہتے ہیں تھوڑی دیر لگے گی سر مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک مفلس بندے کو بلائے گا جس نے دنیا میں پرہیزگاری کی زندگی گزاری ہوگی لیکن روکھی سکھی کھا کے بڑا مشکل وقت اللہ فرمائے گا فرشتوں اسے ایک ذرا جنت کا پھیرا لگواؤ ایک جنت کا پھیرا لگے گا اس کے بعد اللہ پوچھے گا وہ دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی کہے گا تیری عزت کی قسم کوئی تکلیف نہیں دیکھی ایک جنت کا پھیرا اس کی ساری تکلیف کو کافور کر دے گا اور حقیقت بات ہے ظاہر ہے سر یہ دنیا کی چند گھنٹوں کی زندگی دیکھ کے اگر بلینز اینڈ ٹریلینز ایئرز کی ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہوں اور بخاری مسلم کی حدیث کے تحت سب سے آخر میں جانے والے جنتی کو بھی اس روئے سے 10 گنا بڑی جنت مل رہی ہو تو کیا بڑی اس سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے اور موت ہی نہ آئے جوانی نہ جائے بڑھاپا نہ آئے بیماری نہ آئے اور اللہ ناراض نہ ہو یہ 4 چیزیں مسلم شریف میں آئی ہیں نا تو کیا چاہیے پھر اللہ کہے گا کہ یہ گناہگار شخص کو ذرا ایک دوزخ کا پھیرا لگاؤ جس نے دنیا میں بڑی ٹھاٹ کی زندگی گزاری تھی نا اور کہا تھا خیر اللہ بڑا غفور رحیم ہے معاف کر دے یہی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں نا ایک پھیرا ہی لگے گا اللہ کہے گا اس کا ایک پھیرا لگواؤ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں جب وہ پھیرا لگا کے آئے گا نا اللہ کہے گا وہ دنیا میں کوئی سکھ کا دن بھی دیکھا کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے زندگی میں کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے ایک پھیرا اس کے دنیا کے سارے نشے کو کافور کر دے گا
اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو سر یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ